میں احسان کرتا ہوں، اخلق ویعبد غیری ارزق ویشکر سوائی، پیدا میں کرتا ہوں، سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، یہ کیا تم کرتے ہو؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں، اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر ہے، زمین ہے، فرشتوں، تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں، ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے۔ عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح۔ مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرے بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے، کوئی تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہا کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کروں گا، سارے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے۔ اے الہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہیں؟ سوالیہ انداز۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے تیار کر کے دیا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لها رواسیا، یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں، تو کون ہے جو کڑوے؟ حالانکہ اگر میرا رب کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں پانیوں کو چلاتا ہوں، کڑوے اور میٹھے کو،
کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا۔ اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پاناما کے پانی کو کڑوا کر دے گا، ساری زمین کے پانی کو کڑوا کر دے گا، پوری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے لے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، زمین کس نے ٹھہرائی، پہاڑ کس نے گاڑے، دریا کون بہاتا ہے اور پہاڑوں کو کون یہاں گاڑتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے اللہ۔ پھر اللہ گلا کرتا ہے بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو مجھے جانتے ہی کوئی نہیں، مجھے مانتا ہی کوئی نہیں۔ پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا۔ سبحان، کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے۔ پھر کہتا میں نے بنایا، کہتا کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے؟ ایک پتھر بنا تو پھر دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے ہی تو زمین کو بچھایا۔ والجبال اوتادا، میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا۔ وخلقناکم ازواجا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، میں نے ہی تو 7 آسمان بنائے۔ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا۔ وجنات الفافا، اور باغات بنائے۔ تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے، آسمان میں بھی بادشاہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، درمیان بھی اس کا۔ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کے نیچے بھی اس کا۔ وہ کیسا ہے؟ فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، تم زور سے بولو میری طرح یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا بولو بھی نہیں، صرف دل کی زبان سے بات کرو۔ میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو پتا چلا؟ میرے کانوں نے بھی نہیں سنا چونکہ میری زبان سے لفظ نہیں نکلا، صرف میرا دل بولا ہے تو اس کو میرے کانوں نے نہیں سنا۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اخفا کہتے ہیں دل کی بات کو، سر کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اور جہر کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں۔ تو اونچی بولو سنتا ہے، آہستہ بولو سنتا ہے، ہونٹ بند کر لو، زبان تالو سے لگاؤ، ہونٹ سیلو اور دل کی دھڑکنوں سے بولو تو میرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنى، کیسے خوبصورت ناموں کا مالک ہے؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الاخر، الظاہر الباطن، الوالی المتعال، البر الطواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے میرا آپ کا اللہ۔ بھائیو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو۔ ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو، اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو۔ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے، میری طرف کون آتا ہے، اس پر کون جان لگاتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے۔ یہ جواب بھی اللہ نے دیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو، یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، نہ اسے بنایا جا سکتا ہے، یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، قزاق ڈاکو، پرانی اردو ہے، پرانی اردو، قزاق ڈاکو، اجل موت وغیرہ، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتے ہیں نا، اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آتا ہے، اعلان کر کے آتا ہے، آ رہا ہوں آ رہا ہوں، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، لمبی پاناما کی بلڈنگیں نہ دیکھو، یہاں کے مال نہ دیکھو، شاپنگ مال نہ دیکھو، یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو، یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو بھائیو، یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، کوئی شریک ہے لا شریک لہ، کوئی وزیر ہے لا وزیر لہ، کوئی مثل ہے لا مثل لہ، کوئی مثال ہے لا مثال لہ، کوئی مقابل میں ہے لا ند لہ، کوئی ٹکر میں ہے لا ضد لہ، کوئی ہمسر ہے هل تعلم لہ سمیہ، الغنی لا ظہیر لہ، العلیج لا سمیہ لہ، لا 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 لا، ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے، اللہ کے سوا ہر شے لا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ میرے بھائیو، پاناما میں رہو، مکہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ جس نے پیدا کیا، جو موت دیتا ہے، موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، یحیی و یمیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ کیسے موت دیتا ہے؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا ایک اجمالی طریقے پر، مختصر بتایا، یحیی و یمیت، میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں۔ کیسے دیتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ موت کیسے آتی ہے؟ تو کہ میں تمہارے جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہوں، موت آ جاتی ہے۔ جسم سے روح کو نکالنے والا اللہ ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ روزانہ تم دیکھتے ہو میں روح کو حلق میں لاتا ہوں، جسم بے جان کرتا ہوں، ڈاکٹروں کی ٹیم اوپر سر توڑ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوشش ہو رہی ہے، اور میرا امر آ چکا، روح نکالو، تو میں نکال رہا ہوں، تم لوٹا کے دکھاؤ۔ مارنے والا اللہ ہے۔ موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے، جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آسمین وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا، ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی، تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی۔ تو وہ کہنے لگا، اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کا وقت کو بتا،
अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। देखो इसको जिसको मैंने गंदे पानी से बनाया आज मुझसे झगड़ा कर रहा है। वदरब लना मसलन व नसिया खल्क़ह क़ाल मन युह्यिल उज़ाम व हिय रमीम। और मुझसे दलीलें मांगता है और मुझे मिसालें देता है और मुझे कहता है इस पुरानी हड्डी को कौन जिंदा करेगा जो सुरमा बन गई। क़ुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। बताओ मेरे हबीब के इससे वो जिंदा करेगा जिसने इसे बनाया और पैदा किया था। वहुव बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। हर मखलूक पर उसकी नजर है। अंधेरा उजाला बराबर है, ऊपर नीचे बराबर है, जमीन का अंदर जमीन का ऊपर बराबर है, समंदर के ऊपर समंदर के नीचे बराबर है। 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी समंदर के अंदर सफर नहीं कर सकती। 800 मीटर के बाद नीचे अंधेरा है, काली रात है, ऊपर 12 बजे का सूरज है और आसमान साफ है और चमकती धूप है, और समंदर में 800 मीटर के बाद अंधेरा है और उसमें खरब खरब मिलियन ट्रिलियन अल्लाह मछलियों को पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, रिस्क भी देता है, मौत भी देता है, ग़िज़ा भी पहुंचाता है। किसी एक से एक लम्हे के लिए मेरा रब गाफिल नहीं है। ला याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा। एक जर्रे से एक जर्रा भी तेरे रब की नजर से छुप नहीं सकता। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ। जिधर जाते हो चले जाओ, अल्लाह खींच के वापस लाएगा, अपने सामने खड़ा करेगा। तो मौत के बाद क्या है? मैं मुख्तसर हर चीज का जवाब कुरान से दे रहा हूँ। मौत के बाद क्या है? तो मेरा रब कहता है यौम नुसय्यिरुल जिबाल। मेरा रब कहता है पहले एक है तारिक जमील की मौत और एक है कुल कायनात की मौत। अभी मारता हूं एक एक को और एक दिन मारूंगा सबको। वो क्या है? इज़ा वक़अतिल वाक़िआ। उसने होना है। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। उसे रोक कोई नहीं सकता, उसे झुठला कोई नहीं सकता। ख़ाफ़िदतुर राफ़िआ। कुछ ऊंचे कुछ नीचे। कैसे होगा? इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा। जमीन में ज़लज़ला। व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुंबस्सा। और पहाड़ थरथराए कपकपाए और रेज़ा रेज़ा हो गए। ये एक दिन आने वाला है। यौम तशक़्क़क़ुस समा। आसमान फटेगा। इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतफ़रत व इज़ल बिहारु फ़ुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअ्सिरत। हर शय उखड़ गई, हर शय को उखाड़ पछाड़ दिया। इज़ा शम्सु कुव्विरत। सूरज। व इज़न नुजूमु इनकदरत। सितारे। वइज़ल जिबालु सुय्यरत। पहाड़। वइज़ल इशारु उत्तिलत। जानवर। वइज़ल बिहारु सुज्जिरत। ये तुम्हारा दो समंदर, ये सब मेरा रब कहता है मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा। कुल्लु मन अलैहा फान। हर शय को फना है। वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। एक तेरे रब को बका है, बाकी सबको मौत है। सबको मौत देकर फिर अल्लाह मलकुल मौत से पूछेगा, मौत के फरिश्ते से, कौन बाकी है? हालांकि अल्लाह को पता कौन बाकी। जमीन वाले मर गए, आसमान वाले मर गए, पीछे रह गए 4 फरिश्ते जिन्होंने अर्श को पकड़ा हुआ है और 4 फरिश्ते जो अल्लाह के मुकर्रब हैं। तो अल्लाह ताला पूछेगा कौन बाकी? कहेगा या अल्लाह भाई ये फरिश्ते बाकी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अर्श के फरिश्तों को मौत दे दो। तो धड़म गिरेंगे अर्श के फरिश्ते। फिर अल्लाह ताला कहेगा कौन बाकी? तो कहेंगे अल्लाह ये जिब्रील मिकाईल इसराफील और तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील मिकाईल मर जाएं। तो अल्लाह का अर्श बोल पड़ेगा, अर्श या अल्लाह जिब्रील मिकाईल को बचा लो। तो अल्लाह ताला फरमाएगा उसको फ़क़द कतबतुल मौत अला मन काना तहत अर्शी। चुप हो जाओ, मेरे अर्श के नीचे सबको मरना है। ये क्या दुनिया है? ये क्या दुनिया है? किसके पीछे ईमान के सौदे हो रहे हैं? किसके पीछे झूठ बोल बोल के माल बेचे जा रहे हैं? किसके पीछे रिश्ते और नातों को तोड़ा जा रहा है? किसके पीछे भाई भाई से लड़ रहा है? ये क्या है? ये क्या धोखा है? ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला। गुजर जाओ इससे अपनी आखिरत का सामान तैयार करते हुए। तो अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेगा अल्लाह इसराफील और तेरा गुलाम। इसराफील के हाथ में वो सूर है जो फूंक रहा होगा। तो अल्लाह कहेगा इसराफील मर जाए। वो गया इसराफील, और जो सूर था वो उड़कर जैसे ये फानूस लटका हुआ छत के साथ, ऐसे अर्श के साथ जाकर वो लटक जाएगा सूर। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? तो अब मलकुल मौत की टांगे कांपने लग जाएंगी। सबकी रूह निकालने वाले की बारी आ गई, क्योंकि अल्लाह सब तो ऊपर तो है और नीचे मैं हूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा मत मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक, खल्क़ुन मिन खल्क़। तो मलकुल मौत एक चीख मारेगा, ऐसी चीख मारेगा कि जमीन आसमान होते तो फट जाते, वो पहले फट चुके हैं। सबको मौत देने के बाद अल्लाह कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात। कोई है मेरे मुकाबले तो आओ आओ। मन कान अली शरीकन फलियात। कोई मेरे मुकाबले में है तो आओ आओ। मन कान अली शरीकन फलियात। कोई मेरे मुकाबले है तो आओ आओ। कौन आए? सबको तो मौत दे चुका है। फिर अल्लाह जमीन आसमान को झटका देगा, कहेगा अनल मलिक, मैं बादशाह हूं।
پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے، این الجبارون، ظالم کہاں ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے، کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جس سے زوال نہیں، زوال نہیں۔ عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر، تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید گئے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا، وہی اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ کیسے ہوگا، یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، وتری الارض بارزا، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول، جہاں برف جمی ہوئے، قاعا صفصفا، وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کس لیے، لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا، وکل آتی ہے یوم القیامت فردا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا، عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے، ہو قبر پھٹے گی، قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے اوہ یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو، تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین، کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا۔ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ پھر میرا رب جمع کرے گا سورے، کیسے جمع کرے گا، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے، سب کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر کیا ہوگا، وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر میرے رب کا عرش آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اب میرا رب آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے، آج اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش ہو جائے، کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے، کیا چھوٹے، پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ہے، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، تب تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو، 40 دن کے بعد ہوش آئے، تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرما اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا، اس کے بعد کون ہے، ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون،
اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے. مؤذن وہ تمہاری تنخواہ لینے والا, ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی, اذان جلدی کیوں دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے. پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا. پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم, میرے بندو میں نے تمہیں پاناما میں پیدا کیا, پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا, صرف تمہیں دیکھتا رہا, تمہاری سنتا رہا. فالیوم انصتوا لی, آج میں بولوں گا تم سنو گے. ہذہ صحفکم تقرأ علیکم, ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر, دنیا میں پردے ڈالتا ہوں. رات کو زنا ہو رہا ہے, پردے ڈال رہا ہے. رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے, پردے ڈال رہا ہے. ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے, اللہ پردے ڈال رہا ہے. ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے, اللہ پردے ڈال رہا ہے. ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے, اللہ پردہ ڈال رہا ہے. ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے. لیکن کہ یوم تبلی السرائر, آج ہم پردے اٹھا دیں گے. ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, آج نافرمانوں کو الگ کر دو. یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے, یہ امتحان ہے. پھر میرا رب کہے گا جنت آئے, ازلفت الجنت للمتقین. پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے, وبرز الجحیم للغاوین. پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے, ترازو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے, بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ. یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج. ہر آدمی کو, فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا, ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا, تو آج کیا لائے ہو میرے لیے, دکھاؤ تو صحیح. تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا, وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان. یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا, اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں. تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے, تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں, ارے نہیں ماذا قدمت, جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا, جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے. لاؤ بھائی, اس کی اچھائی بھی لاؤ, برائی بھی لاؤ, نیکی بھی لاؤ, گناہ بھی لاؤ, اچھا بھی لاؤ, برا بھی لاؤ, جھوٹ بھی لاؤ, سچ بھی لاؤ. آج لاؤ, بندگی بھی لاؤ, غفلت بھی لاؤ, ظلم بھی لاؤ, عدل بھی لاؤ. ہر چیز کو تولو. دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو, آخرت میں اللہ عمل تولے گا. ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے, تو اللہ اکبر, ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کی بیٹی, اس کی نیکیاں گھٹ گئیں, وہ ہار گیا, وہ ہار گئی, اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا. تو اللہ کہے گا خودو ہو, پکڑو. تو پولیس آتی ہے, پکڑ ہتھ کڑی لگاتی ہے. تو اللہ کی پولیس آئے گی, وہ کیسے پکڑے گی, مجھے دیکھو, میری طرف دیکھو. تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی, یہاں سے, یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں, اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک, تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا, وہ ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا. پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو, رحم کرو, رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کیسے کریں. تو سرابیلہم من قطران, آگ کا لباس پہناؤ. وتغشا وجوہہم النار, آگ کی ٹوپی پہناؤ. یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا, انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا, نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا. کوئی عورت غلط ہوگی, ہار جائے گی, تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے, اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے, بالوں سے, اور اس کو سے جھٹکا دیں گے. تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی, کہے گی رحم کرو, رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کہاں سے رحم کر. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, یہ سب کچھ ہونے والا ہے, یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں, اوہو, تو میرا رب اعلان, تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا, نیکیاں بڑھ گئیں, مبارک ہو, مبارک ہو. تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا, قرآن سے ہی سنو. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا,
یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا. آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے. تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر دو، ہو ہا کرتے ہیں. تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگا گا، ہو. وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ ایک نعرہ، یہ جو ہاؤم ہے یہ لفظ نہیں، یہ نعرہ ہے. تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرأوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو. وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا. تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں. یہ آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، دیکھیں نا اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا کچھ ہوتا ہے. تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا. تو خالی تمہارے پاناما سے بڑا تو انگور کا گچھا ہوگا. ایک مہینہ کوا اڑتا رہے تو 1000 کلومیٹر تو وہ طے کر جائے گا، جو کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے. تو تمہارے پاناما سے بڑا تو ایک انگور کا گچھا میرے رب نے بنایا ہے. وہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا، بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے اس کو چھترا کہتے ہیں، بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے اس کا ڈول بنایا. تیری اماں سے کہا اس کا ڈول بنا، انہوں نے کہا ہاں. تو اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا جیسے میرا ہاتھ کھلا ہے اتنا، چونکہ جو نر ہوتا ہے بھیڑ کا بڑا لمبا، اس لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے. تو وہ کہنے کا ہاں جی کئی دفعہ بنایا ہے. تو آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو وہ اپنے سادگی میں کہنے کا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا، آپ آگا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے. کیسی ہے؟ کہ ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. یہ ہاتھ 25 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، شران تو 2 فٹ 1 انچ، تو 12 دونے 24 فٹ صرف کھجور کا، درخت کا نہیں، درخت نہیں، کھجور کا دانہ 24 فٹ. تم 5 فٹ کے کیسے کھاؤ گے اسے؟ تو اللہ تمہیں 130 فٹ بنائے گا آدم علیہ السلام کے قد پر. ہر مرد عورت کا قد 130 فٹ ہوگا. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، سرخ یاقوت کے، سبز زمرد کے پر ہیں، تم بیٹھو گے تمہیں لے کے اڑیں گے، جہاں نظر وہاں قدم. دوسرا کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ ان کی بڑی پسندیدہ چیز تھی. جی. آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہیں، سبز زمرد کے پر ہیں، ان کے جدھر تیری نظر ادھر اس کا قدم. ایک نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہے؟ عرب تو صحرا کا عاشق ہے، صحرا میں وہ رہتے ہیں، تو صحرا کے وہ عاشق ہیں. تو آپ نے کہا ہاں صحرا ہے لیکن ریت کا نہیں ہے، مشک اور عنبر کا صحرا ہے. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے، میوزک ہے؟ کہاں ہے. اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے. یہ باقاعدہ اعلان ہوگا، کان کھول کے سنو سارے نوجوان. اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں، یوں اضافہ کرتا ہوں میں، وہ کہاں ہیں جو پاناما میں میوزک نہیں سنتے تھے. اعلان ہوگا تو جنہوں نے سنا ہوگا ان کا اس وقت حال دیکھنے والا ہوگا، کہیں گے ہائے ہم مارے گئے، ہائے ہم گھاٹے میں. جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کہیں گے آؤ. اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا. جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے، وہ سمندر میں، یہ دونوں طرف سمندر دیکھو، تمہارا جو پیسفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس.
जन्नत की औरत 7 समंदर में थूक डाल दे तो समंदर मीठे हो जाएंगे। उसको थूक आता नहीं है, थूक तो ऐब है। अगर वो कोई जमा कर कर आके थू करे तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। और दुनिया की हसीन तरीन औरत शहद में थूक डाले तो कोई पिएगा? उल्टा उसके मुंह पे मारेगा। तो उसका सुर कैसा होगा? मुझे जुनैद जमशेद ने बताया कि हम जो गाना बनाते थे जब वो गाने गाता था, 3.5 मिनट का गाना तैयार होता था, और 1 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 2 हफ्ते में, कभी 20 दिन में, कभी 10 दिन में। तो मैंने कहा इतनी मेहनत और 3.5 मिनट ये किस लिए? का 3.5 मिनट से लंबा हो तो लोग बोर हो जाते हैं, सुनते नहीं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ओहो, मेरा रब, ये जो मैं मंजर अभी आपको बता रहा हूं कि मेरा रब कहेगा जन्नत की हूरों से आओ, ये वो हैं जिन्होंने पानामा में म्यूजिक नहीं सुना, इन्हें सुनाओ। तो ये जो पहला गाना होगा ये 3.5 मिनट का नहीं होगा, 3.5 घंटे का नहीं होगा, 3.5 दिन, 3.5 महीने, 3.5 साल नहीं, ये पहला गाना 70 साल का होगा। जो ऐसे बैठा है वो ऐसे ही बैठा रहेगा, वो यूं नहीं हो सकेगा। जो यूं बैठा है वो 70 साल यूं बैठा रहेगा, वो यूं नहीं हो सकेगा। जो यूं बैठा है वो ऐसे ही स्टन हो जाएगा, वो आगे नहीं हो सकेगा, आगे वाला पीछे नहीं हो सकेगा। इस कदर वो उनको खींच लेगी आवाज कि उसमें गुम हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कैसा है? कहेंगे बड़ा जबरदस्त। तो अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनो। इससे अच्छा क्या है? तो कहेंगे या दाऊद तआला इरकल मिंबर, ए दाऊद आ मिंबर पे बैठ और तू सुना। दाऊद अलैहिस्सलाम की ऐसी आवाज थी जब वो जबूर पढ़ते थे ना, या जिबालु अव्विबी मआहू, पहाड़ ऐसे ऐसे हिलते थे, पहाड़। जंगल से जानवर बाहर निकल कर आकर जबूर सुनते थे, दाऊद की आवाज सुनते थे, ऐसी आवाज थी। तो लगाएगा सुना। अच्छा, इधर दाऊद अलैहिस्सलाम या जन्नत की हूरों की आवाज, और जन्नत में जितने दरख्त हैं वो सारे के सारे म्यूजिक और धुन बनाएंगे। हर दरख्त से अलग एक धुन, हर पत्ते से अलग एक धुन। और जन्नत की औरत या दाऊद अलैहिस्सलाम का सुर, ये साज, ये आवाज, ये जब मिलेंगे और दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज जन्नत की हूरों पर छा जाएगी। तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे कैसा है? कहेंगे बड़ा मजा आया। तो अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनो। कहेंगे इससे अच्छा क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या हबीबी या मोहम्मद, ए मेरे हबीब, ए मोहम्मद आजा, अब तू सुना। अब मेरे नबी आएंगे और मेरे रब के नगमे गाएंगे और जन्नत साज बनेगी। ये आवाज, ये साज, ये आवाज जन्नत वालों को अपना आप भूल जाएगा। दुनिया में म्यूजिक ना सुनने की कीमत अब ले लो। फिर मेरा अल्लाह फरमाएगा कैसा है? कहेंगे अल्लाह बड़ा जबरदस्त है। तो अल्लाह हाय हम मारे गए, हाय हम घाटे में। कोई जिंदा है, कोई बाकी है। कौम समूद आई, उनका हम हवा का बंदोबस्त करेंगे, उनको तो हवा उड़ा के ले जाएगी, हमें नहीं ले जा सकती। पहाड़ों के अंदर घर बना लिए, पहाड़ों के अंदर। कितनी हवा अंदर आएगी, कितना को अंदर आएगी? अल्लाह पाक ने हवा नहीं भेजी। मकरू मकरन व मकरना मकरन वहुम ला यशऊरून फंजुर कैफ कान आक़िबत मकरहिम अन्ना दम्मरनाहुम व क़ौमहुम अजमईन फतिल्क बुयूतुहुम खावियतन बिमा ज़लमू इन फी ज़ालिका लआया लिक़ौमिन यअलमून व अंजयना अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अब हवा नहीं आई, अब एक फरिश्ता आया, उसने एक चिंगाड़ मारी, एक चीख मारी, उनके कलेजे फाड़ के रख दिए। एक चीख मारी, कलेजे फट गए, जिस्म नीले हो गए, बदन चेहरे काले हो गए, जिस्म नीले हो गए, कलेजे पिघल के पानी हो गए। तो अल्लाह ताला कह रहा फंजुर कैफ कान आक़िबत मकरहिम, और इनका अंजाम तो देखो। अल्लाह का कानून, नाफरमानी होगी तो अल्लाह पकड़ेगा, नाफरमानी पे अल्लाह पकड़ेगा। कोई नहीं छुड़ा सकता किसी को, अल्लाह ही छोड़े तो छोड़े। फिरौन आया, बचा फिरौन वमन क़ब्लहु वल मुतफ़िक़ात बिल ख़ातिआ। फिर फिरौन आया, अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला, मुझसे बड़ा रब कोई नहीं। लइन इत्तख़ज़्ता इलाहन गैरी लअजअलन्नका मिनल मस्जूनीन, अगर मेरे अलावा किसी और को किसी ने रब माना तो ए मूसा मैं तुझे भी जेल में डाल दूं। रब्बे आला का दावेदार
کلزم کی موجیں اس سے کھیل رہی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے ہاں آمنت بأنہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اب وہ موجوں کے طوفان دیکھ کر کہہ رہا میں ایمان لایا اور اوپر سے آواز آ رہا الآن وقد عصیت. آج ایمان لا رہے ہو، یہ پہلے لاتے سمندر کے کنارے لے آتے تو قبول تھا، اب نہیں. دیکھا تم نے اپنی خدائی کا دعویٰ، جن پانیوں کو تو کہتا تھا هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، وہ بدبخت کہتا تھا دیکھتے نہیں ہو دریا سمندر میری مان کے چلتے ہیں. اللہ نے اسی سمندر میں ڈبویا، انہی پانیوں میں غرق کیا. اللہ کی سنت جب نافرمانی ہوگی اللہ کا اٹل قانون حرکت میں آئے گا. لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ برا کام کیا جو کسی نے نہ کیا، پہلی دنیا میں کسی نے یہ کام نہ کیا. غلاظت کی انتہا، مردوں سے شہوت پوری کریں تو اللہ نے 5 عذاب اس قوم پر برسائے. دنیا میں کسی قوم پر 5 عذاب نہیں آئے، اس قوم پر 5 کٹھے عذاب آئے ہیں، کٹھے. زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، آنکھوں کا دھنس جانا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہونا، اوپر سے پتھروں کی بارش، اور پھر گندے پانی کا جوہر بنا کر قیامت تک کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا کے پوری دنیا کو بتانا کہ بے حیائی کا یہ انجام ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت کونوا قردۃ خاسئین. نہیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہیں، مان جاؤ. نہیں مانتے ہیں کہ اچھا بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ. رات کو مرد اور عورت سوئے، صبح بندریاں گاؤں میں پھر رہی تھی. دعائیں دو محبوب مصطفیٰ کو جو تمہارے لیے دعا کر گئے کہ یا اللہ میری امت کو بندر خنزیر نہ بنانا، ورنہ ہو چکا ہوتا، بن چکے ہوتے. وہ تو دعا کر گئے، اللہ کو منوا گئے کہ یا اللہ ان پر ایسا عذاب نہ آئے جیسے پہلی قوموں پر آیا کہ وہ مسخ ہو گئے. ان پر ایسا عذاب نہ آئے کہ جیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئے. منوا گئے، قبول کروا گئے اللہ کے دربار میں اپنے یہ دکھڑے، اپنی یہ دعائیں، اپنی یہ شکوے. تو میرے بھائیو اللہ کا اٹل قانون ہے، ماننے والوں کو عزت ملے گی، نہ ماننے والوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. اس ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، اس میں وہ نشے میں آتے ہیں اور اس میں وہ للکارتے ہیں کوئی ہے ہمارے جیسا. پھر میرا اللہ اعلان کرتا ہے تیار ہو جاؤ، اتا امر اللہ، آ رہا ہے تمہارے رب کا عذاب، تیار ہو جاؤ. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض. زمین پھٹنے کو ہے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. عذاب کے کوڑے برسنے کو ہیں. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین. یہ بھرے بازار ٹوٹنے کو ہیں. او یاخذہم علی تخوف. یا اللہ ترسا بتا کے مارے کہ بس کرو ففروا الی اللہ. دوڑو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین. میں ہوں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا. میرا اور آپ کا نبی بھی کہہ رہا ہے او انسانوں اللہ کی طرف دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین. میرے بھائیو ساری دنیا اس وقت آگ کے دہانے پر ہے، عذاب کے دہانے پر ہے، خوفناک مصیبتوں کے دہانے پر ہے. یہ ایٹمی طاقتیں اپنے ایٹم پر نازاں، اور یہ صنعت و حرفت والی طاقتیں اپنی صنعت و حرفت پر نازاں، یہ تیل والی طاقتیں اپنے تیل پر نازاں، یہ جو ریل سونے چاندی کی کانوں والی طاقتیں اپنے سونے چاندی پر نازاں. لیکن وہ سارے کام دھرتی پہ ہو رہے ہیں جس پر اللہ نے پہلی قوموں کو پکڑا. دنیا میں آج تک ایسا نہ ہوا کہ مرد آپس میں شادیاں کر رہے ہوں اور ان کی شادیوں میں شرکت کی جا رہی ہو اور اس کے ولیمے ہو رہے ہوں. سارا امریکہ، یورپ، مرد کی شادیاں ہو رہی ہیں اور آپس میں گاڑ ہو رہے ہیں اور ان کے پادری اپنے چرچوں میں ان کی شادیاں کر رہے ہیں. کیا میرا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ پاک کی طاقت میں ضعف آ گیا ہے؟ کیا اللہ پاک کو زوال آ گیا ہے؟ نہیں. وہو العلی العظیم، وهو العلي العظيم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم متكبر. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال البر التواب الجليل المهيمن القدير العليم القهار الجبار. موجود، زندہ، باقی، دائم، ابدی. میرے بھائیو یہ منڈیاں اجڑنے کو ہیں، یہ بساط لپٹنے کو ہے. میں کوئی نجومی نہیں ہوں،
میں کوئی نجومی نہیں ہوں، میں تو سارا قرآن پڑھ کے آپ کو سنایا. اسی قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں توبہ کا رجوع نہیں ہے، توبہ کی طرف دھیان نہیں ہے، اپنی طاقتور اپنی طاقت سے ظالم بنا ہوا ہے. حسن والا اپنے حسن کو بیچنے پہ لگا ہوا ہے، تاجر دھوکہ دینے کو تجارت سمجھ چکا ہے، ناچ گانا تہذیب بن چکا ہے. مائیں سسکتی ہیں، باپ بیٹے پوچھنے کے لیے وقت کوئی نہیں، باپ تڑپتے ہیں، بیٹوں کے لیے حال پوچھنے کا وقت کوئی نہیں. سارے بازار کا ترازو ڈنڈی مار چکا ہے. عورت اپنے حسن کی نمائش لے کر بازار میں آ چکی ہے، لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے.